بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم نے سبق نمبر 7 جب پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا مبنی کو۔ مبنی کسے کہتے ہیں کہ جس کا اعراب تبدیل نہ ہو، یعنی کہ جو ایک ہی حالت کے اوپر رہے، اس کی حالت نہ بدلتی ہو، اسے ہم نے پڑھا تھا مبنی۔ صحیح۔ تو اب جو ہے نا سبق نمبر 8 سے مبنیات شروع ہو رہے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے نا پہلا جو مبنی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں اس سے متعلق بحث ہوگی۔ مبنیات کتنے ہیں؟ کل 8 ہیں، ان میں سے ایک جو ہے ابھی ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ صحیح۔ تو ضمیر کی یہاں پہ اقسام وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، تو یہ باتیں میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ سمجھا دیتا ہوں۔ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھو عام طور پہ ہم کسی چیز کا نام ہو، کسی انسان کا نام وغیرہ، مطلب یہ ہے کہ ہم عام طور پہ ضمیر کو نا نام کی جگہ کے اوپر استعمال کرتے ہیں عام طور پہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ بھئی خالد گھر پر ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، اب یہاں پہ جو وہ ہے نا وہ لفظ یہ ضمیر ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے، اب میں نے اس کو بولا کہ تم میری طرف دیکھو، اب میں نے اس طالب علم کا نام نہیں لیا، میں نے کیا کہا؟ تم میری طرف دیکھو۔ اب یہ جو تم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے۔ تو اسی طرح مثال کے طور پہ کمرے کے اندر بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو میں نے ایک اپنا یعنی کہ بھائی کو کہا کہ یار وہ جو کمرے کے اندر میرا بیگ رکھا ہوا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں جو ہے وہ ادھر لے آؤ۔ تو یہاں پہ جو وہ استعمال ہو رہا ہے کس لیے ہو رہا ہے؟ ان چیزوں کے جو نام ہے ان کے بدلے میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پہ کوئی بھی چیز ہو، غائب ہو، حاضر ہو، متکلم ہو، اس چیز کی جگہ پر، اس چیز کے نام کی جگہ پر جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہاں پہ ضمیر کی جو ہے وہ ایک منٹ یہاں پہ ذرا آپ پہلے تعریف دیکھ لو کتاب کے اندر ضمیر کی تعریف کیا ہے۔ ضمیر وہ اسم ہے جو غائب، حاضر یا متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ آگے ضمیر کی 5 قسمیں، تو ان 5 قسموں کو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں ذرا کون کون سی 5 قسمیں۔ سب سے پہلے سمجھو کہ بھئی ضمیر کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 متصل اور نمبر 2 منفصل۔ متصل کا مطلب ملا ہوا ہونا اور منفصل کا مطلب جدا ہونا۔ تو متصل کا تعریف کیا ہوگی؟ وہ ضمیر جو کلمے سے ملی ہوئی ہو۔ اور منفصل کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ ضمیر جو کلمے سے جدا ہو۔ اب مثال کے طور پہ میں نے کہا نظرتو، نظرتو یہ لفظ میں نے کہا نظرتو، اب یہاں پہ تو ضمیر ہے، یہ اس جو نظرہ فعل ہے اس سے ملی ہوئی ہے۔ صحیح سے میں نے کہا کتاب ہو، اب یہاں پہ جو ہو ضمیر ہے یہ کتاب سے ملی ہوئی ہے، تو یہ وہ ضمیر ہیں جو کلمے سے ملی ہوئی ہوں۔ بھلے اس طرح مثال کے طور پہ بھی لفظ ہے یا لکما لفظ ہے، تو یہ بھی کی ہا ضمیر با سے ملی ہوئی ہے، کما ضمیر یہ لام سے ملی ہوئی ہے، تو یہ سب ضمیریں جو ہیں یہ ملی ہوئی ہیں، تو ان سب ضمیر کو ہم کہیں گے ضمیر متصل۔ صحیح۔ یہ سب ضمیر کیا کہلائیں گے؟ ضمیر متصل۔ ایک ضمیر وہ ہوتی ہے جو الگ ہوتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ انا رجل۔ صحیح۔ اب یہاں پہ انا کیا ہے؟ یہ انا یعنی کہ میں، یہ ضمیر ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ کلمے سے الگ ہو کے آ رہی ہے۔ رجل الگ کلمہ ہے، انا الگ کلمہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ الگ کلمے سے الگ ہو کر آ رہی ہے، مل کر نہیں آ رہی، تو یہ ضمیر منفصل کہلائے گی۔ اور جو کلمے سے الگ ہو کر نہیں آتی بلکہ مل کر آتی ہے اس کو ہم ضمیر متصل کہتے ہیں۔ صحیح۔ تو ضمیر متصل کی جو ہے وہ 3 قسمیں، ضمیر متصل کی۔ صحیح۔ اور ضمیر منفصل کی 2 قسمیں۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں متصل کو کہ بھائی اس کی 3 قسمیں کون سی ہیں۔ پہلی قسم کہلاتی ہے ضمیر مرفوع متصل۔ اب ضمیر مرفوع متصل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہ ضمیر جو حالت رفعی کے اندر ہو، وہ ضمیر جو حالت رفعی کے اندر ہو، مرفوع حالت کے اندر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر مرفوع متصل۔ صحیح۔ ایک ضمیر آتی ہے ضمیر
منصوب متصل، یہ کون سی ضمیر ہوگی؟ وہ ضمیر ہوگی جو حالت نصبی کے اندر ہو. صحیح. ایک ضمیر آتی ہے ضمیر مجرور متصل. یہ ضمیر کون سی ہے؟ یہ وہ ضمیر ہے جو حالت جری کے اندر ہو. صحیح. حالت نصبی کے اندر ہوگی تو منصوب متصل، حالت جری کے اندر ہوگی مجرور متصل، اور حالت رفعی کے اندر ہوگی تو مرفوع متصل. اب یہ حالتیں کیا چیزیں ہیں اور کب کون سی حالت لگتی ہے، کون سی حالت نہیں لگتی، یہ تو ہم جب پڑھیں گے، جب ہم اس میں متمکن وغیرہ ان چیزوں کو پڑھیں گے. صحیح. اس کے اندر ہم حالتیں پڑھیں گے، اعراب وغیرہ پڑھیں گے، تو پھر آپ کو یہ واضح طور پر سمجھ میں آئے گا. ابھی یہاں میں سمجھاؤں گا تو بالکل معاملہ بالکل گچ پچ ہو جائے گا. بس آسان سی بات میں یہ سمجھاتا ہوں آپ کو کہ فاعل کیا ہوتا ہے. فاعل ہوتا ہے مرفوع. صحیح. فاعل مرفوع ہوگا، مفعول منصوب ہوگا. صحیح. اور مضاف الیہ کہہ لو. صحیح ہے. ایک منٹ. مضاف الیہ کہہ لو یا مجرور با حرف جر کہہ لو، یہ مجرور ہوگا. صحیح. یہ مجرور ہوگا. اب مرفوع متصل وہ ضمیر ہوگی جو فاعل بنے گی، کیونکہ فاعل مرفوع ہوتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ ضربت میں تو ضمیر یہ فاعل بنتی ہے تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. ضربنا میں نا ضمیر یہ فاعل بنتی ہے تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. ضربا کے اندر ہوا ضمیر یہ فاعل بنتی ہے تو یہ ضمیر مرفوع متصل ہوگی. صحیح. ایک ضمیر منصوب متصل وہ کون سی ہوتی جو مفعول بھی بنے. صحیح. منصوب کون کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہوتا ہے نا. تو وہ ضمیر جو مفعول بھی بنے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ضربنی. آپ یہ ضربنی کے اندر یا ضمیر یہ منصوب متصل ہے کیونکہ یہ مفعول بھی بنتی ہے. ضربنا، ضربنا، ادھر جو لکھا ہوا ہے نا یہ ہے ضربنا. صحیح ہے. یہ لکھا ہوا ہے ضربنا. یہ ضمیر جو نا ضمیر ہے یہ منصوب متصل ہے کیونکہ یہ مفعول بھی بنتی ہے. تو وہ ضمیر جو فاعل بنے وہ مرفوع متصل کہلاتی ہے، اور جو وہ مفعول بنے وہ منصوب متصل کہلاتی ہے. صحیح. اور وہ ضمیر جو حرف جر کے ساتھ آئے یا کسی اسم کے ساتھ آئے اس کو ہم کہتے ہیں مجرور متصل. اسم کی مثال جیسے کہ مثال کے طور پہ کتابی. اب یہ یا ضمیر جو ہے یہ اسم کے ساتھ آ رہی ہے جو کتاب ہے. صحیح. تو یہ کیا ہوگا؟ یا ضمیر مجرور متصل. اسی طرح بھی کے اندر یہ ہا ضمیر یہ حرف جر کے ساتھ آ رہی ہے تو یہ کون سی ضمیر کہلائے گی؟ ضمیر مجرور متصل. صحیح. تو عام طور پہ اصول کیا ہے کہ وہ ضمیر جو فاعل بنے مرفوع متصل، جو مفعول بنے منصوب متصل، جو مضاف الیہ بنے یا مجرور بحرف جر بنے وہ مجرور متصل. صحیح. تو یہاں پہ آپ کے سامنے ضمیر کی 3 قسم میں نے آپ کے سامنے لکھوا دی. ضمیر منفصل کے اندر 2 قسمیں کون کون سی؟ مرفوع منفصل اور منصوب منفصل. مرفوع منفصل جیسے کہ مثال کے طور پہ انا ہے، نحنو ہے، انتا ہے، انتما ہے، یہ آگے آخر تک یہ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں آپ کو مل جائیں گے. منصوب منفصل جیسے کہ مثال کے طور پہ ایاکا، ایانا، ایایا وغیرہ وغیرہ یہ منصوب منفصل کہلاتی ہیں. اب یہ جو مرفوع منفصل ہے یہ آپ کے سامنے مبتدا بھی بن جائے گی، فاعل بھی بن جائے گی، اور منصوب منفصل یہ مفعول بھی بنتی ہے. تو کل یہ آپ کے سامنے ضمیروں کا سبق جو ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. سبق سمجھانے کے اعتبار سے مشکل اس لیے ہیں کیونکہ اس کے اندر اعرابی حالتیں ہیں جو میں نے صحیح سے نہیں سمجھایا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر اعرابی حالتیں ہیں، اور اعرابی حالتیں ایک سبق کے اندر اس طرح سمجھانا بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو پورا اس سے متمکن وغیرہ سمجھنا پڑے گا، پھر جا کے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اعرابی حالتیں کیا ہوتی ہیں، کب حالت رفعی لگتی ہے، کب حالت نصبی لگتی ہے، کب حالت جری لگتی ہے. تو یہاں پہ یہ سمجھانا میرے لیے بہت مشکل مجھے لگ رہا ہے.
صحیح. اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک سبق کے اندر میں آپ کے سامنے حالتیں بھی سمجھاؤں، پھر مرفوع حالت، منصوب حالت وغیرہ سب سمجھاؤں. اگر آپ کو پہلے سے پتہ ہے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ سبق اشارے کے اندر ہی نا. لیکن اگر آپ بالکل شروع سے پڑھ لے تو پھر آپ کو سمجھنے کے اندر مشکل ہوگی. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو باتیں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو چیزیں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں کو آپ یاد کر لو. صحیح. یہ ضمیروں کی کرداریں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، ان کو یاد کر لو. جب آپ اسے متمکن پڑھو گے نا پھر آپ کو یہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. صحیح. تو ضمیر وہ اسم ہے جو غائب یا حاضر یا متکلم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو. ضمیر 5 ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل. مجرور منفصل کوئی ضمیر نہیں ہے. مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو فاعل بنتی ہے اور فعل سے ملی ہوئی آتی ہے. یہ 14 ضمیریں ہیں. ضربہ میں ہوا ضمیر، ضربا میں الف ضمیر، ضربو میں واو ضمیر، ضربت کے اندر ہیا ضمیر، ضربتا کے اندر الف ضمیر، ضربنا میں نا ضمیر. اصل میں یہ باتیں بھی یعنی کہ کون سی اس میں لکھا ہوا تو ہے کہ یار کون سی یعنی کہ ضمیر کس فعل میں کون سی ضمیر آتی ہے، لیکن یہ بالکل الگ ٹاپک ہے کہ فعل ماضی میں کون کون سی ضمیریں ہیں، فعل مضارع میں کون کون سی ضمیریں ہیں، اسماء مشتقہ کے اندر کون کون سی ضمیریں ہوتی ہیں. تو یہ بالکل الگ ٹاپک ہے. ابھی آپ اس کو خالی یہاں پہ یاد کر لو، انشاءاللہ العزیز موقع ملے گا تو وہ تفصیلی ٹاپک ہے، تقریباً گھنٹے سے اوپر اس کو سمجھانے کے اندر لگے گا کہ کون سے فعل میں کون سی ضمیریں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی سمجھا دیں گے، لیکن ابھی خالی آپ جو یہاں لکھا ہے بس اتنا یاد کر لو. صحیح. ضربنا میں نا ضمیر اور ضربتا میں تا ضمیر، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تی، ضربتما میں تما، ضربتن میں تنہ، ضربتم میں تو، ضربنا میں نا ضمیر. صحیح. مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جو فاعل یا مبتدا بنتی ہیں، فعل سے جدا ہو کر آتی ہیں. یہ 14 ضمیریں ہیں: ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہنہ، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن. منصوب متصل وہ ضمیر ہے جو مفعول بہ بنتی ہے، فعل سے ملی ہوئی آتی ہے. یہ 14 ضمیریں ہیں: ضربہ، ضربہ، ضربہما، ضربہم، ضربہا، ضربہما، ضربہن، ضربک، ضربکما، ضربکم، ضربکی، ضربکما، ضربکن، ضربنی، ضربنا. منصوب منفصل وہ ضمیریں ہیں جو مفعول بہ یا کوئی اور منصوب بنتی ہیں اور فعل سے جدا ہو کے آتی ہیں، جیسے کہ ایاہ، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاک، ایاکما، ایاکم، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. ضمیر مجرور متصل وہ ضمیریں جو حرف جر کے بعد آئیں تو مجرور بنتی ہیں اور کسی اور اسم کے بعد آئیں تو مضاف الیہ بنتی ہیں. یہ 14 ضمیریں ہیں. حرف جر کے بعد لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا. اسم کے بعد کتابہ، کتابہما، کتابہم، کتابہا، کتابہما، کتابہن، کتابک، کتابکما، کتابکم، کتابک، کتابکما، کتابکن، کتابی، کتابنا. تفصیلی سبق ہے یہ میں نے آپ کو سامنے مختصر بیان کیا سبق، لیکن یہ سبق تفصیلی ہے، مختصر نہیں ہے. اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے سبق کو سمجھانے کے لیے، بہت زیادہ ٹائم چاہیے سبق کو سمجھانے کے لیے. لیکن کیونکہ یہ سبق یہ کورس ہمارا مختصر کورس ہے نحو کے اوپر، تفصیلی کورس ہمارا یہ نہیں ہے، ولہذا اس کو جتنی باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے وہی باتیں رکھی ہیں، تفصیلی باتیں میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھی. اس کی وجہ یہی ہے کتاب کا نام ہے آسان نحو. تو آسان نحو کو اگر میں مشکل طریقے سے سمجھاؤں گا تو پھر مشکل نحو ہو جائے گی، آسان نہیں رہے گی. ولہذا اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو یہ سبق سمجھایا ہے. امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں ذہن میں بیٹھ گئی ہوں گی. بہتر یہ ہے کہ یہ ضمیروں کی بحث جو ہے وہ گردانہ جہاں لکھی ہوئی ہیں ان کو آپ ذہن نشین کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.